میں مجھے وہاں حج کرنے کے لیے میں گیا، حج کو گیا تو وہاں بالکل پشت کعبہ کی طرف خدا نے وہ جگہ زیارت کرنے کی توفیق دی۔ نجدیوں نے وہاں اللہ اکبر شیشہ لوہا پگھال پگھال کر اس شگاف کو ہزار کوشش کی ہے بند کرنے کی، مگر آج تک وہ بند سوراخ وہ شگاف نہیں کر سکے، وہ ختم نہیں کر سکے، ختم نہیں کر سکے۔ تو میں ایک جملہ کہوں گا کہ جب تم علی کی آمد کا ایک شگاف ہزاروں سال سے آج تک نہیں مٹا سکے تو اے علی کے منکرو، اے نجدیو، تم علی کا ذکر کیسے دنیا سے مٹا سکو گے؟ تم علی کا ذکر کیسے مٹا سکتے ہو؟ کیسے مٹاؤ گے علی کا ذکر؟ شگاف آج تک تم سے نہیں مٹ سکا علی کی آمد کا۔ الحمدللہ وہاں ہاتھ مس کیے، وہاں بوسے لیے، اپنا سینہ، میں نے اپنا سینہ وہاں اس جگہ پہ ملا، مس کیا اس جگہ پہ، اور جتنے علی والے تھے حاجی حج کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، جتنے علی والے تھے وہ سارے وہاں گرے پڑے تھے، علی علی ہو رہی تھی وہاں پہ اس جگہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ وجہ تھی علی کو کعبے میں بھیجنے کی، اور علی کی والدہ گرامی کو کعبے میں مہمان بنانے کی۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے نور کو آدم کی صلب میں رکھا گیا، اور جب آدم کو سجدہ کیا گیا، معصوم فرماتے ہیں اس وقت یہ ہمارا نور اس آدم کی صلب میں تھا، اور جب آدم جنت میں تھا، جنت میں رہ رہا تھا، ہمارا نور آدم کی صلب میں تھا، اور جب آدم سے خطا ہوئی ہمارا نور آدم کی صلب میں تھا، اور جب آدم کی توبہ قبول ہوئی ہمارا نور آدم کی صلب میں تھا۔ پھر آدم سے یہ نور منتقل ہوا، شیش کی صلب میں آیا، شیش کی صلب سے آگے یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں جب حضرت نجی اللہ، نبی نجی اللہ، کی کشتی جب پانی پہ ڈول رہی تھی، ہمارا نور تھا اس وقت کی صلب میں۔ اللہ اکبر، ہمارا نور میرا علی کا نور کی صلب میں تھا جب کی کشتی پانی پہ ڈول رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ابراہیم کلیم اللہ کو، ابراہیم کلیم اللہ کو جب آگ میں پھینکا گیا، کائنات کے نبی فرماتے ہیں ہمارا نور ابراہیم کی صلب میں تھا۔ تو کی کشتی، آدم کی توبہ قبول ہوئی ہمارے نور کے صدقے، کی کشتی کو نجات مل گئی ہمارے نور کے صدقے، ابراہیم آگ میں جلنے سے بچ گیا کہ ہمارا نور ابراہیم کی صلب میں تھا۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارا نور آدم سے طاہر اسلاب، پاکیزہ اسلاب میں منتقل ہوتا رہا، پاکیزہ ارحام۔ اللہ اکبر، ہمارا نور کسی ایسی ویسی صلب میں نہیں گیا، نہ خدا نے جانے دیا ہے، اس لیے کہ ہمارا نور تھا نا۔ اللہ نے ہمیشہ ہمارے نور کو خدا چلاتا رہا، منتقل کرتا رہا، پاکیزہ صلبوں میں اور پاکیزہ رحموں میں۔
یہ نور ہمارا منتقل ہوتا 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 یہاں تک کہ عبد المطلب بن حضرت میرے دادا حضرت عبد المطلب کی صلب تک پہنچا. اور کائنات کے نبی فرماتے ہیں جب میرے دادا عبد المطلب کی صلب تک پہنچا اللہ نے اس کے 2 حصے کر دیے, اس کے 2 حصے فرمائے, اس کی تقسیم نور کی کر دی. ہائے 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 ہائے. ایک حصہ عبداللہ کی صلب میں منتقل ہوا, دوسرا حصہ میرے چچا ابو طالب کی صلب میں منتقل ہو گیا. ایک حصے سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا, دوسرے حصے سے میرے بھائی علی کو پیدا فرمایا. مجھے اللہ نے رسالت و نبوت رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور میرے بھائی کے حق میں امامت ولایت آئی. میرے حق میں نبوت رسالت آئی اور میرے بھائی علی کے حق میں امامت ولایت آئی. مجھے اللہ نے رسالت کے لیے منتخب کیا اور میرے بھائی کو اللہ نے میرے لیے جانشین منتخب کیا. اللہ اکبر. تو علی میرا بھائی ہے, میں بڑا بھائی ہوں, علی میرا چھوٹا بھائی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. میں بڑا بھائی ہوں. اللہ اکبر. تو پیغمبر علی کے بڑے بھائی ہیں اور علی پیغمبر کے چھوٹے بھائی ہیں. تو اب بات کہہ دوں بات. تو آج تک کائنات چھوٹے بھائی کو نہیں سمجھ سکی. اللہ آج تک ہزاروں سال گزر گئے, آج تک کائنات چھوٹے بھائی کو نہیں سمجھ سکی, چھوٹے بھائی کے مرتبے کو. تو بڑے بھائی کو سمجھنا تو بہت مشکل ہے. پھر چھوٹا بھائی آج تک دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا, چھوٹا بھائی آج تک دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ ہے چھوٹے کا مقام. تو جو بڑا ہے, اللہ اکبر, جو بڑا بھائی ہے اس کے مقام کے کیا کہنے. حضرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس جب سیدہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد, علی کی ماں, علی کی مادر گرامی, جب پیغمبر پیدا ہوئے نا, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اللہ کا نبی سید الانبیاء خاتم الانبیاء جب پیدا ہوئے آقا مولا, تو سیدہ جلدی سے تیزی سے آئیں ابو طالب کے پاس. ابو طالب کو آ کے پیغمبر کی بشارت دی کہ اے ابو طالب بھتیجے کی بشارت ہو, اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا ہے. ابو طالب خوش ہوئے, حضرت ابو طالب خوش ہوئے اور ایک جملہ حضرت ابو طالب نے کہا, ایک جملہ کہا, اصبری سبتن آتی کا ابشرک بمثلہ الا النبوہ. ابو طالب فرماتے ہیں اے علی کی, اے فاطمہ بنت اسد, اے فاطمہ بنت اسد, اے طالب کی ماں, آج تم مجھے میرے بھتیجے کی بشارت دینے آئی ہے, میرے بھتیجے کی مجھے بشارت آج دینے آئی ہے. 30 سال کا انتظار کر, 30 سال بعد میں تجھے بشارت دوں گا, وہ بھی ایسا ہوگا. ہائے 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 ہائے. 30 سال پیغمبر اور علی کے درمیان کتنے سال کا فرق ہے؟ 30 سال. پیغمبر علی سے 30 سال بڑے ہیں. روایات میں, کچھ روایات میں ہے کہ 28 سال, لیکن جو ابو طالب مولا نے کہا ہے ہم وہ مانتے ہیں, میرا اس پہ یقین ہے. مولا ابو طالب کہتے ہیں کہ 30 سال کا فاطمہ انتظار کر, 30 سال بعد میں تجھے بشارت دوں گا. آتی کا, میں تجھے بشارت دوں گا, میں آؤں گا تجھے بشارت دوں گا. بمثلہ ہی, اس کی بشارت دوں گا جو ایسا ہی ہوگا, اس کا مثل ہوگا. فرق کیا ہوگا؟ الا النبوہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس میں اور اس میں فرق کیا یہ ہوگا کہ یہ نبی ہے, وہ نبی نہیں ہوگا. یہ نبی ہے, وہ نبی نہیں ہوگا. وہ اس کا جانشین ہوگا. اللہ اکبر. وہ اس کا وصی ہوگا, وہ اس کا بھائی ہوگا. ہائے 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 ہائے.
ہائے 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 ہے کائنات کے نبی سید الانبیاء ہے. اللہ کے بعد خدا کی ذات کے بعد دوسری ذات ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری ذات ہے ذات مصطفیٰ، اور ذات مصطفیٰ کے بعد ذات ہے مرتضیٰ. اللہ اکبر. اس کائنات میں ذات مصطفیٰ کے بعد ذات مرتضیٰ. اور یہ میں جملہ بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ احادیث کی کتابیں، روایات کی کتابیں اٹھا کر دیکھی جائیں تو حقیقت یہی ملتی ہے. اور آپ کے سامنے میں حدیث پڑھ رہا ہوں، پیغمبر کی حدیث بیان کر رہا ہوں. پیغمبر فرما رہے ہیں علی کو مجھ اور مجھے اللہ نے ایک نور سے پیدا کیا ہے. میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں. میرا اور علی کا ایک نور ایک ہے. میں نور ہوں، علی بھی نور ہے. علی نور ہے، میں بھی نور. میرا اور علی کا نور ایک ہے. ہم ایک نور سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں ایک نور سے بنایا، ایک نور سے پیدا کیا. علی میرا بھائی ہے. علی یہاں دنیا میں آ کے میرا بھائی نہیں بنا. علی عدلوں سے میرا بھائی ہے، عدلوں سے. اس لیے کہ ہم ایک نور کے دو حصے ہیں. ہم ایک نور کے کیا ہیں بھائی؟ دو حصے ہیں. علی کو مجھ سے کوئی جدا نہیں کر سکتا. کوئی اگر کہے کہ میں پیغمبر کا محب ہوں، پیغمبر کا امتی ہوں، پیغمبر سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، اور وہ میرے علی سے دشمنی کرے، میرے علی کا منکر ہو، میرے علی سے عداوت کرے، پیغمبر فرماتے ہیں وہ کبھی میرا امتی اور میرا محب نہیں ہو سکتا جو علی سے بغض رکھے. اس لیے کہ میں اور علی ایک نور سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. اللہ نے مجھے اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا ہے. ہاں، میں سید الانبیاء ہوں، علی سید الاوصیاء ہے. میرا بھائی علی کیا ہے؟ سید الاوصیاء ہے. یہ ہے مقام علی. بخدا علی کا نام جو خدا نے علی رکھا ہے نا، علی کا نام، اس کی توجیحات علماء نے بیان کی ہے. علماء نے بیان کی توجیحات کا ہے. علی کا ایک وجہ نام یہ ہے کیونکہ علی ہے بلندی سے. علی بلندی ہے، بلندی والے کو علی بلندی سے ہے، بلندی سے. بلندی کو علی کہتے ہیں، بلند مقام والے کو علی کہتے ہیں. بلند مقام والے کو کیا ہے؟ علی کہتے ہیں. تو کیا کیا ہیں بلندیاں علی کے پاس؟ وہ کیا بلندیاں ہیں جن بلندیوں کی بنا پر کیا ہے علی کو علی کہا گیا ہے؟ تو علماء نے اپنی اپنی توجیحات بیان کی ہیں. کہا ایک تو یہ ہے، ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو جنت میں علی کے گھر ہیں، قصر ہیں، قصور ہیں، علی کے قصر ہیں. علی کے قصر سے کسی کا قصر بلند نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہے. جتنا بلند علی کا قصر ہے نا، علی کا قصر، علی کے محل جنت میں ہر ایک سے بلند ہیں، مگر کسی کا محل علی کے محل سے بلند نہیں ہے. جو گھر، جو محل اللہ نے علی کے لیے جنت میں بنائے ہیں، علی کے محل ہر ایک کے محل سے بلند ہیں. مگر کسی کا محل علی کے محل سے بلند نہیں ہے. ایک وجہ یہ ہے. پھر ایک اور وجہ صاحب بہار نے جو نقل کی علماء کی زبانی، ایک وجہ یہ ہے علی کا نام رکھنے کی، جو علی کا نام علی رکھا گیا، وہ یہ ہے کہ سب کی شادیاں زمین پہ ہوئیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انبیاء کی شادیاں زمین پہ،
سید الانبیاء مولا محمد مصطفیٰ کی شادی زمین پہ، شادیاں زمین پہ. علی کو علی اس لیے کہتے ہیں کہ اس لیے کہ علی کی شادی بلندیوں پہ ہوئی ہے، وہاں عرشوں پہ. زہرا و علی کی شادی کہاں ہوئی بھائی؟ کہاں شادی ہوئی؟ بلندیوں پہ، عرشوں پہ ہوئی. عرشوں پہ ہے اللہ نے علی کی اور زہرا کی شادی کی. عرشوں پہ نکاح پڑے گئے اور پیغمبر کو حکم ہوا ہم نے زہرا کا اور علی کا یہاں نکاح پڑھ دیا ہے عرشوں پہ. میرے حبیب آپ